یہ بات ایک حقیقت ہے کہ گزرتے ہوئے زمانے اور ادوار کے ساتھ انسان نے مادی کائنات کے متعلق اپنے بنیادی علم اور تجربات کی بنیاد پر نہ صرف ترقی کی بلکہ کئی ایسے حقائق کا تعارف بھی کیا جن تک پہنچنا گزشتہ ادوار میں ایک حد تک ناممکن سی بات تھی۔ لیکن جوں جوں سائنسی ترقی کی بدولت انسان کے مشاہدے اور تجربے کے دائرہ کار وسیع ہوتے گئے تو بہت سے معلوم پانے والے نئے مادی حقائق کی قرآنی انکشافات کے ساتھ حیرت انگیز مماثلت ثابت ہوئی نظر آئی۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذ بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ ترجمہ: جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ ان میں ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں سے کمزور مکڑی کا گھر ہے۔ کاش یہ اس بات کو جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مکڑیوں کی مثال دیتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہا کہ کاش یہ لوگ علم بھی رکھتے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کس علم کی بات کی جا رہی ہے، اور مکڑیوں کے بارے میں ایسا کون سا علم ہے جو ہم نہیں جانتے؟ حال ہی میں مکڑیوں پر تحقیق کی گئی ہے جن کے مطابق مادہ مکڑی بچے دینے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کو قتل کر کے گھر سے باہر پھینک دیتی ہے، اور پھر جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ یہی عمل اپنی ماں سے کرتے ہوئے نہ صرف اسے مار دیتی ہے بلکہ اسے گھر سے باہر بھی پھینک دیتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو قرآن پاک کی سورۃ عنکبوت کو مکڑی کہا جاتا ہے، اور اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس میں سب سے کمزور گھر عنکبوت کا ہے۔ اگر انسان علم رکھتے، انسان مکڑی کے گھر کی ظاہری کمزوری تو جانتے ہی تھے کہ وہ جالے کا بنا ہوا ہوتا ہے، مگر اس گھر کی معنوی کمزوری یعنی خانہ جنگی سے بے خبر تھے۔ لیکن اب مکڑیوں پر ہونے والی جدید ریسرچ نے اس کمزوری سے بھی واقف کروا دیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ علم رکھتے، یعنی اگر یہ مکڑی کی کمزوریوں اور گھریلو دشمنی سے واقف ہوتے۔ حیرت انگیز طور پر اس سورت کے شروع سے آخر تک گفتگو فتنوں کے بارے میں ہے۔